آج جس خبر پہ بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ لاہور میں پیش آنے والا ایک دل خراش واقعہ جو چند دن پہلے پیش آیا۔ ڈاکٹر شاہد صاحب جو اقرا میڈیکل کمپلیکس کے اونر بھی تھے، روئے رواں بھی تھے، ان کی قتل کی واردات، اور چند دن کی انویسٹیگیشن کے بعد جب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس واردات میں، اس قتل میں ان کا لخت جگر قیوم شاہد کے ملوث ہونے کے مبینہ شواہد موجود ہیں، تو یہ واقعہ اور تکلیف دہ بنتا جا رہا ہے کہ کیسے ایک ایسا باپ جس نے زیرو سے سٹارٹ کر کے علامہ اقبال اوپن میڈیکل کالج سے میڈیکل مکمل کیا، پھر ایک کلینک بنایا، پھر ایک ہاسپٹل کی بنیاد رکھی اور اپنے بھائیوں کو، اپنی فیملی کو ساتھ لیتا ہوا اس بزنس کو آگے چلاتا رہا، اس کی اولاد کس طرح اس ڈگر پر چل پڑی کہ ایسا ہی وقت آ گیا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کرانے کے لیے اجرتی قاتل جو ہیں ان کو ہائر کیا۔ یہ بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے ان سب ماں باپ کے لیے جو اپنی اولاد کو ہر طرح کی آسائش دیتے ہیں، ہر طرح کی سہولت فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنا مستقبل بنا لیں، وہ اچھے اسکولوں میں پڑھ لیں، وہ اچھے کالجز میں پڑھ لیں، وہ اچھے دوسرے بڑے ملکوں میں جا کر، یورپین کنٹریز میں جا کر، کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، UK جا کر اپنی تعلیم مکمل کر لیں، لیکن اس کے باوجود وہ اولاد پرفارم نہیں کر پاتی، وہ اولاد کچھ اچیو نہیں کر پاتی، اور بعض اوقات نتیجہ اس حد تک دگرگوں نکلتا ہے، اس حد تک معاملات چلے جاتے ہیں کہ بیٹے ہی باپ کے قاتل کے طور پر سامنے آنے لگ جاتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام پیرنٹس کی جو ایفرٹس اپ ٹورڈز دیئر کڈز ہیں ان کے اندر ان کی کامیابی عطا کرے، اور اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کا مکمل خیال رکھنے والی اولاد عطا کرے۔ اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے محبت اتنی ہی ضروری ہے جتنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیرنٹس کے دل میں اس بچے کے لیے محبت ضروری ہے، کیونکہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا اپنی ایج کے کچھ خاص حصے کو ٹچ کر جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کے مرہون میں رت ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف ہم مثال دیکھتے ہیں پاکستان کے اس ہیرو کی، ارشد ندیم کی، جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو لے کر وہ پاکستان کے سیاسی حلقے ہوں، ہمارے سماجی حلقے ہوں، ہمارے عسکری حلقے ہوں، ان میں کس شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے، کس طرح اس آرمی چیف کو اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں، کس طرح وزیر اعظم اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں، کس طرح مختلف سیاسی رہنما اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں، CM پنجاب مریم نواز صاحبہ اس کو پروٹوکول دے رہی ہیں، اس کی والدہ اس کے گھر جا رہی ہیں، اس کی والدہ کو ساتھ ساتھ لے کر لوگ جہازوں پر، ہیلی کاپٹروں پر پھر رہے ہیں، اور ایک طرف یہ بیچارہ نامراد بیٹا، اس کو بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اگر یہ انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسی بچے نے 100% یہ کرائم کیا ہے، جس کے اوبیسلی شواہد بھی موجود ہیں، تو پولیس نے اس بات کو اس طرف چھان بین کیا اور اس کو گرفتار کیا، اور اس کا ایک دوست شہریار بھی گرفتار ہے، تو تم یقین کریں یہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار ایک باپ جس نے ساری زندگی اس کو وسائل کی بھرمار کی ہے، اس کو ایجوکیشن دلانے کے لیے کوشش کی ہے، اس کو ہر طرح کی گاڑی لے کر دی ہے، وہ ایک ایسی سوسائٹی میں بیٹھ گیا، ایک ایسی محبت میں مبینہ طور پہ گرفتار ہو گیا، یا ایک اس طرح کی ڈرگس کا شکار ہو گیا جو اس کو اس قسم کے حالات تک، اس کرائم تک لے گئی کہ اس نے اپنا وہ باپ جس نے اس کو شیرخانی کی ایج سے پالا، جس نے اس کو دودھ کے پیسے دیے ہوں گے، پیمپرز لے کے دیے ہوں گے، اس کے اسکول کی فیسیں دی ہوں گی، اس کو چلنا سکھایا ہوگا، اس کو بولنا سکھایا ہوگا، وہ اسی کا مبینہ قاتل بن بیٹھا۔ اور ایک طرف وہ بیٹا جس کے پاس وسائل نہیں تھے، غربت تھی، گھر میں کھانے کے لیے بھی بقول اس کے بھائی کے گوشت کئی دفعہ صرف عید پہ پکا کرتا تھا، اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کیا، اس طرح سے دنیا میں اپنا لویا منوایا کہ دنیا اس کو آئرن مین کہنے پر مجبور ہو گئی۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمام والدین جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک رستے پر چلائے، کامیابی کے رستے پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو۔